جس کے ساتھ تھے وہ میری خالہ تھیں، اور جس حالت میں وہ تھیں وہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں خالہ کو غور سے دیکھنے لگا اور اس حالت میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان کے حسن کا واقعی کمال تھا۔ جب بھی ابا کا دل چاہتا وہ ان کے ساتھ وقت گزارتے۔ خالہ کو دیکھ کر میرا دل بے قابو ہونے لگا۔ شاید یہی ایک وجہ تھی کہ خالہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ شادی کر لیتیں تو ان کی یہ آزادی ختم ہو جاتی۔ مجھے خالہ کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں ابا کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی میری خواہش اور بھی بڑھنے لگی۔ ابا نے خالہ کے ساتھ خوب وقت گزارا۔ جب خالہ تھک گئیں تو ابا الگ ہو گئے۔ خالہ نے اپنے کپڑے سنبھالے اور خود کو ٹھیک کرنے لگیں۔ ابا فوراً وہاں سے چلے گئے اور کچھ دیر بعد خالہ بھی واپس جانے کی تیاری کرنے لگیں۔ میں بھی واپس آ گیا، لیکن اب میرا ارادہ پکا ہو چکا تھا کہ میں بھی خالہ کے ساتھ اسی کھیت میں وہی سب کروں گا جو ابا کرتے رہے تھے۔ میں پوری رات یہی سوچتا رہا اور مجھے نیند نہیں آئی۔ میں بہت خوش تھا کہ شاید مجھے بھی وہ چیز حاصل ہو جائے جس کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اگلے دن میں اسی وقت کھیت کی طرف گیا۔ مجھے دور جھاڑیوں میں کچھ حرکت نظر آئی اور میں سمجھ گیا کہ آج وہی موجود ہیں۔ میں فوراً وہاں پہنچ گیا۔ انہیں دیکھ کر میں پھر حیران رہ گیا۔ آج ابا خالہ کے ساتھ کسی اور انداز میں مصروف تھے۔ میں نے صبر سے کام لیا اور تقریباً 10 منٹ انتظار کیا۔ 10 منٹ بعد ابا وہاں سے جانے لگے، لیکن خالہ کچھ دیر کے لیے وہیں رک گئیں۔ جب ابا کھیت سے دور نکل گئے تو میں اچانک خالہ کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر خالہ گھبرا گئیں اور خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگیں، مگر میں نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ خالہ نے کہا کہ یہ بہت غلط حرکت ہے، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا کہ وہی خالہ جو ابا کے ساتھ مل کر اپنی بہن کو دھوکہ دے رہی تھیں اب مجھے نصیحت کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر خالہ شرمندہ ہو گئیں۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، وہ کیسے ابا کے ساتھ تھیں۔ یہ سن کر خالہ کے ہوش اڑ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ میری بات نشانے پر لگی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں یہ سب گاؤں والوں کو بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کس طرح ابا کے ساتھ مل کر امی کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ یہ سن کر خالہ کا رنگ اڑ گیا اور وہ جانے لگی، لیکن میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، کیا یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو؟ اس پر خالہ نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ یہ بات راز رہے تو پھر انہیں میرے ساتھ بھی وہی سب کرنا ہوگا۔ خالہ نے پہلے تو انکار کیا مگر بعد میں مان گئی۔ پھر مجھے سے بھی وہ غلطی ہو گئی جو ابا نے کی، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں تھا کیونکہ میں نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ پھر اس کے بعد مجھے احساس ہوا اور خالہ کو بھی میں نے احساس دلوایا کہ آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ہم دونوں اس غلط کام سے توبہ کر لی۔